السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج کے درس میں ہم 85 نمبر حدیث کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اس کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الید العلیٰ خیر من الید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس حدیث کے دو حصے ہیں، ایک الید العلیٰ اوپر والا ہاتھ، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صدقہ خیرات کرنے کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں اور صدقہ کرنے والے کو افضل قرار دے رہے ہیں۔ اور اس حدیث کا دوسرا حصہ الید السفلی، نیچے والا ہاتھ یعنی مانگنے والا اور لینے والا ہاتھ، سوال کرنے والا ہاتھ۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ خیرات کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور سوال کرنے اور مانگنے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے اور دوسروں سے سوال کرنے سے، صدقہ کرنے اور دوسروں سے سوال کرنے سے بچنے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ زیادہ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے اور نیچے والا ہاتھ جو ہے وہ سوال کرنے والا ہوتا ہے، وہ سوالی ہوتا ہے۔ اس لیے صدقہ کرنے والا، خیرات کرنے والا وہ ہر حال میں افضل اور بہتر ہے، اور جو نیچے والا ہاتھ ہے، جو سوال کرنے والا ہے، وہ افضل اور بہتر نہیں۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو صدقے کی فضیلت اور ایک ہے سوال کرنے کی مذمت۔ ہم اس میں جو دوسرا حصہ ہے کہ سوال کرنے کی مذمت، اس کو ہم تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ صدقے کی فضیلت پر ایک ہمارے درس میں آگے حدیث آ رہی ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اس میں انشاءاللہ ہم صدقے کے فضائل بیان کریں گے۔ ابھی ہم جو ہے نا یہ اس کا جو دوسرا حصہ ہے کہ مانگنے والا ہاتھ یا سوال کرنے والا ہاتھ، اس حوالے سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ایک حکمت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، جو مخیر حضرات ہوتے تھے، جو صاحب استطاعت ہوتے تھے، جو مالدار لوگ ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صدقہ خیرات کرنے کی تلقین اور تاکید فرمایا کرتے تھے اور ان کے سامنے خیرات اور صدقے کی فضیلت بیان فرمایا کرتے تھے۔ اور جو کمزور لوگ ہوتے تھے یا جو ہے وہ غریب اور فقیر لوگ ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مانگنے کی یا سوال کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ شکری فرمایا کرتے تھے۔ گویا کہ صدقہ کرنے والے کی آپ حوصلہ افزائی فرماتے تھے، اور دوسری جانب جو سوال کرنے والا ہے، مانگنے والا ہے، اس کی آپ حوصلہ شکنی فرمایا کرتے تھے کہ مخیر حضرات حتی الامکان صدقہ کرنے کی کوشش کریں، اور جو ضرورت مند لوگ ہیں وہ حتی الامکان کوشش کریں کہ سوال نہ کیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے ایک دفعہ اپنی ذات پر سوال کرنے کا دروازہ کھول لیا
تو اللہ رب العزت اس کے لیے فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں. یعنی اگر جس نے ایک دفعہ مانگنا شروع کر دیا تو وہ سمجھ لیں کہ مانگنے کا ایک دروازہ اس کے لیے کھل گیا، پھر اس کو عادت پڑ جائے گی مانگنے کی. انسان جو ہے وہ اس وجہ سے کاہل اور سست ہو جاتا ہے اور کام چور بھی ہو جاتا ہے، اور مانگنے سے لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل و خوار بھی ہوتا ہے. اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جب جو مانگنے کی جس کو عادت پڑتی ہے وہ اس کو خوشامد کی بھی عادت پڑتی ہے، تو وہ خوشامد کرتے ہوئے مانگتا ہے. تو بھکاری جو ہوتا ہے اس کو سب کچھ سہنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کا ہاتھ ہوتا ہے نیچے اور اس کو نیچا بن کر رہنا پڑتا ہے، کیونکہ دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور اس کو معاشرے میں اونچا بھی مانا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بلا وجہ اور بلا ضرورت سوال کرنے یا مانگنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کرتے تھے، اور آپ اس کی حوصلہ شکنی فرمایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو افراد آئے. آپ صدقہ خیرات جو ہے تقسیم کر رہے تھے، تو دو افراد آپ کے سامنے آئے، وہ بھی صدقہ وصول کرنے کے لیے. آپ نے دیکھا کہ وہ بڑے ماشاءاللہ توانا اور تندرست ہیں، صحت مند ہیں، اور وہ یہ یعنی کہ محنت مزدوری کر سکتے ہیں، مشقت کر سکتے ہیں، تو وہ بھی صدقہ لینے والوں کی لائن میں موجود ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو توانا اور تندرست ہو، میں اگر چاہوں تو تمہیں بھی صدقہ دے سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں یہ صدقہ نہیں دوں گا کیونکہ تم توانا اور تندرست ہو، تم محنت کر کے خود کما سکتے ہو. یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے. اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو صحیح الاعضاء افراد ہیں، یعنی کہ جن کے اعضاء ماشاءاللہ سلامت ہیں، بالکل صحت مند ہے، تندرست ہے، اس کے لیے مانگنا تو جائز ہی نہیں. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو مانگنے کی بجائے بہتر ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنی رسی لے اور پہاڑ کی طرف چلا جائے، اور پہاڑ کی طرف جائے اور وہاں پر لکڑیاں وغیرہ اکٹھی کرے، اپنی کمر اور پشت پر باندھے اور نیچے آئے، پھر جو ہے اس کو بیچے، اس سے روزی کمائے، اس سے خود بھی کھائے، اپنے بچوں کو بھی کھوائے کھلائے. تو یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ سوال کرے، لوگوں سے مانگے. کیونکہ اگر لوگوں سے مانگے گا یا تو وہ اس کو اگر چاہیں گے تو دے دیں گے، یا چاہیں گے تو منع کر دیں گے. تو اس لیے محنت مزدوری کر کے کمانا، اگر وہ صاحب یعنی کہ صحیح الاعضاء ہے، تندرست ہے، تو اس کے لیے سوال کرنا، مانگنا یہ بالکل جائز نہیں. ایک دفعہ ایک انصاری جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک کے پاس ایک انصاری آئے. انہوں نے جو ہے نا حالات کے شکوہ وغیرہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ امداد مانگنے کی کوشش کی. تو آپ سے فرمایا تمہارے گھر میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس نا ایک چٹائی ٹاٹ ہے، تو آدھا جو ہے نا اس کو نیچے بچھاتا ہوں اور آدھا اوپر لے لیتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو لے آؤ. جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو پکڑ کر تو بولی لگائی. آپ نے فرمایا کہ ان دونوں چیزوں کو مجھ سے کون خرید دے گا؟ تو ایک صحابی نے عرض کی کہ میں اس کو 1 درہم میں خریدتا ہوں. آپ سے فرمایا نہیں، اس سے بڑھ کر کون خریدے گا؟ تو ایک صحابی نے جو ہے کہا کہ میں جو ہے نا اس کو 2 درہم میں خریدتا ہوں. تو اس سے تو ایک علماء کہتے ہیں کہ بولی لگانے کی بھی جو ہے نا وہ دلیل حاصل ہوتی ہے کہ بولی لگانا کسی چیز کو بیچنے کے لیے یہ بھی جائز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 درہم والی بولی ہے اس کو قبول فرمایا، 2 درہم لے کر وہ چیزیں دے دی. تو ان انصاری کو کہا کہ بھئی یہ 1 درہم کی اپنے گھر والوں کے لیے کوئی سامان وغیرہ لے لو کھانے کا، اور 1 درہم کا تم ایسا کرو کہ کلہاڑی لے کر آؤ. تو جب وہ کلہاڑی لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے نا وہ دستے پر، لکڑی کا جو دستہ ہے اس پر کلہاڑی کا جو اوپر پھل ہوتا ہے لوہے کا، اس کو چڑھایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ
جنگل میں چلے جاؤ اور 15 دن میں تم مجھے نظر نہ آؤ، 15 دن میرے پاس کے بعد میرے پاس آنا۔ وہ صحابی چلے گئے تو وہ جا کر کام کرنے لگے۔ 15 دن جب گزر گئے تو 15 دن کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو ان کے پاس 10 درہم اکٹھے ہو گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میرے پاس 10 درہم ہو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اس سے پھر انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ سامان لیا، کچھ مزید جو ہے نا انہوں نے آگے اپنے کاروبار کے لیے چیزیں استعمال کرنے کے لیے لی۔ تو آپ سے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے اس بات سے کہ اگر تم مانگو، قیامت کے دن تمہارے چہرے پر مانگنے کے لیے ایک برا نشان موجود ہو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 اشخاص کے علاوہ کسی کے لیے بھی مانگنا جائز نہیں۔ نمبر 1، ایک وہ شخص جس کی بیچارگی نے اسے زمین پر ڈال دیا، یعنی وہ اتنا جو ہے بیچارہ کمزور ہو گیا یا اتنا مجبور ہو گیا کہ اب اس کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں، تو سوائے مانگنے کے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں، وہ اس کے لیے مانگنا جائز ہے۔ نمبر 2، ایک وہ شخص کہ جس پر قرضہ جو ہے اتنا زیادہ ہے کہ قرضے کے بوجھ تلے وہ دب گیا ہے، تو قرضہ اتارنے کے لیے اس کی میں استطاعت بھی نہیں ہے، اس کی استطاعت یا اس کی آمدنی یا اس کی تنخواہ سے زیادہ اس پر قرضہ ہے، تو اس کے لیے بھی مانگنا جائز ہے۔ نمبر 3، وہ شخص کہ جس پر اگر کوئی دیت واجب ہو گئی ہے یا خون بہا، یعنی کہ اس نے اس کا پیسہ دینا ہے، اس پر کوئی سمجھ لے کہ کوئی چٹی آن پڑی ہے، تو اس سلسلے میں اگر اس کو پورا کرنے کے لیے وہ مانگتا ہے تو وہ بھی جائز ہے۔ تو ان 3 صورتوں کے علاوہ مانگنا جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال آج کے اس درس میں ہم یہ بات سمجھے کہ بلا ضرورت جو ہے بغیر کسی مجبوری کے کسی سے سوال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شرعی عذر کے بغیر مانگنا منع ہے اور مستحق شخص کی امداد کرنے والا شخص افضل ہے، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ اور ایک یہ کہ اللہ کے راستے میں صدقات دینا یہ اہل ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلا وجہ اور بلا ضرورت جو ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی استطاعت اور صحت اور تندرستی دے کہ ہم جو ہے اپنا بوجھ جو ہے وہ خود اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔